الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی معزز علماء کرام اور اس علاقے کے میرے غیور مسلمان بھائیوں، مجھ سے پہلے ہمارے کراچی سے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا محمد عمر صاحب حافظہ اللہ نے بڑی اچھی نصیحتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا اختر زیب صاحب، جو ماشاءاللہ جیسے ابھی ایک بچے نے ذکر بھی کیا کہ کافی عرصہ سے اس علاقے میں قرآن کی خدمت میں مصروف ہیں، اور یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں پر 6-7 مساجد کے اندر جو حفاظ کرام قرآن کریم سنا رہے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس علاقے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے محنتی علماء یہاں بھیجے، اور وہ دن رات محنت کر کے میرے اور آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ قرآن
یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کو حافظ صاحب نے قرآن کریم اس رمضان المبارک میں تراویح میں کھڑے ہو کر سنایا اور آپ نے سنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ قرآن کریم سے تم برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور اس قرآن کا صدور اللہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، ہم تو صرف ختموں کی حد تک اس کو رکھتے ہیں، تعویذوں کی حد تک اس کو رکھتے ہیں بس، اور پھر زیادہ سے زیادہ اکثر ساتھی جب نیا مکان بناتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے قرآن کو اندر لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بھائی کے سر پر قرآن لگ رہتے ہیں کہ آگے آگے وہ قرآن لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ یا فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کے بیٹے کے سر پر قرآن ہوتا ہے، اور وہ جا کر وہاں پر بیٹھ کے جو کام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی قرآن کا حق ہے اور یہی قرآن کا مقصد ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، خاص کر جو میرے نوجوان بچے ہیں، یہ ہمارے اس معاشرے کا مستقبل ہے۔ کہ ان کی سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو انشاءاللہ حقیقی معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ آج سب تبدیلی کر رہے ہیں نا کہ بھائی تبدیلی، تو یاد رکھنا یہ تبدیلی آئی کیسے تھی اور دوبارہ کیسے آئے گی، تو یاد رکھنا یہ تبدیلی قرآن سے آئی تھی، اور دوبارہ اگر آئے گی تو اسی قرآن سے آئے گی۔ قرآن کے بغیر ہم کچھ بھی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں، مگر یہ بات یاد رکھنا قرآن کے بغیر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں بھائی، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ سے میں کہوں نوجوانوں بزرگوں، یہ آپ جانتے ہیں یہ لا ہے، لا، یہ ایک قانون ہے۔ جس طرح ہماری عدالتوں کے اندر انگلش کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، اب میرے نوجوانوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج امت مسلمہ کی آپ حالت کو دیکھیں، کیا حالت بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ لوگ در بدر بھاگتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ہر طرف یہی حال ہے نا۔
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی. امت مسلمہ پر ہر دوسرا دن پہلے سے برا اور پہلے سے بدتر آتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی وجوہات ڈھونڈتے ہیں، اقوام متحدہ سے مشورہ کرتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، چوری کیسے ختم ہوگی، کرپشن کیسے ختم ہوگی، دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، ہمیں غلبہ کیسے حاصل ہوگا. تو اس کے لیے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا کر دنیا سے گئے تھے، امت مسلمہ کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے. کیا فرمایا تھا؟ بات کو توجہ سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ سے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے کے لیے یہ پیغام دے کر گئے تھے. صحابہ اکرام سے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر فرمایا وہ 2 چیزیں ایسی ہیں، لا تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے. آج دیکھیں قرآن کریم میں نے عرض کی یہ قانون ہے، یہ لا ہے. قرآن کریم کے اندر قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن صرف ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ امامت کیسے کرنی ہے. قرآن کے اندر ہماری عدالت کا نظام کیسے ہو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. ہمارا حاکم کیسا ہو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. ہماری تجارت کیسی ہو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. ہماری انفرادی زندگی کیسی ہو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. آج کیا ہم ان چیزوں سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن کریم سے رہنمائی لینا چھوڑ دی. آج دیکھیں نا ہمارے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. امام صاحب چلے جاتے ہیں کہ بھائی میں آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں. میں آپ کو سب حقائق بتا دوں جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. امام صاحب چلے جاتے ہیں کہ بھائی زستا سروح حکوم جی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. استاد جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نصیحت پر تو شروع کیجیے، رونو جنگ مکوائے، دا سے مکوائے، قرآن دا سے ہوئی، حدیث دا سے ہوئی. وہ جب آدھا گھنٹہ تقریر کر لیتے ہیں اور تقریر کے بعد جب پوچھتے ہیں کہ بھائی استاد ہوا ایسا اس کا خیال دے، تو آگے سے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ استاد جی پکے گا ماں تارا خبر منو خدا خبر نشی منے. وہ کئی جرگوں کے اندر میں گیا اور بڑی مؤثر تقریریں میں نے کی. جب تقریر ختم ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ بس یہ ایک دم اٹھیں گے اور ایک دوئی نال بس گل لے آسیں گے. لیکن جیسے ہی تقریر ختم کی تو پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ بھائی استاد جی خفا نہ ہر گل سنو سب اے نہ مننا تو سے خفا نہ. اور پھر ہوتا کیا ہے پتہ ہے، کئی جگہوں پہ ایک جگہ ایسا فیصلہ ہوا، میں نے کہا بھائی سلوری لکھو کہ نہ منے نہ منو، چارہ لکھے میں نہ من دے نہ من. رات کو اس علاقے کا وڈیرا اس نے فون کیا کہ مسئلہ حل کر دو کہ نہیں تو صبح ڈنڈا چڑھاتا ہوں. مجھے صبح پتہ چلا اللہ کی قسم مسئلہ حل ہو گیا. صبح جب مجھے پتہ چلا تو مسئلہ حل ہو چکے تھے، بالکل امن و امان تھا. تو جیسے اعمالکم مالکم نا، جیسے ہمارے اعمال ہیں تو پھر ایسے ہی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال قرآن کی بات آ جائے تو ہماری پھر آگے باتوں کو دیکھیں گے. بھائی ٹھیک ہے جی قرآن اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں امت مسلمہ کا جو پہلا دور تھا، آج میرے نوجوان بھائی اور بچوں، آج آپ فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں نا، کیا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مکان گرائے جا رہے ہیں، عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دور وہ دور تھا، یہی فلسطین تھا، یہی مسجد اقصی تھی، یہی قرآن تھا، اور رب بھی یہی تھا، نبی بھی یہی تھا، مسلمان بھی یہی تھے. لیکن اس امت مسلمہ کا وہ دور تھا. آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں، معیشتیں بھی مضبوط ہیں، میزائل بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، بارود بھی ہے، افواج بھی ہیں. لیکن آج ہم اس کفر کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. لیکن ایک دور وہ بھی تھا کہ ایک امیر المومنین عمر فاروق تھے کہ جو ایک غلام کے ساتھ ایک سواری پر، کبھی سواری پر بیٹھتے ہیں، کبھی پیدل چلتے ہیں، اور جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ عمر تنے تنہا ایک آدمی کو لے کر جب بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا کفر کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. جیسے ہی عمر کو دیکھتے ہیں تو فوراً مسجد اقصی کی چابیاں لا کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کیوں تھا؟ اس وقت ان کے پاس لینڈ کروزریں نہیں تھی ان کے پاس یہ سٹائل، یہ گن مین، یہ باڈی گارڈ کچھ نہیں تھا. لیکن وہ کون تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی تھے. ان کی شان کیا تھی؟ وہ کامیاب کیوں تھے کہ جب مجلس کے اندر کوئی بات کر رہے ہوتے، کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے کہ بھائی آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، تو روایت کے اندر کیا آتا ہے؟ کان وقافا عند کتاب اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ 12 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اس وقت کے سپر پاور روم اور فارس، مجھے رب کی قسم جب ان کے سامنے عمر کا نام لیا جاتا تھا تو وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے. وہ ہیرو تھے. لیکن دوسری طرف جب مجلس میں اس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی، راز کیا تھا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، اس نصیحت کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا کہ جب تک تم قرآن اور سنت کو تھامے رہو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو.
تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس کے اندر کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ بھائی آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ فوراً خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے۔ حدیث میں آپ کو واقعہ بتا دوں گا۔ اب بچے ان کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ آگے ہو کے بیٹھ جائیں، تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جائیں۔ آپ تو بالکل بھی ماشاءاللہ یار اتنے تھکے ہوئے ہیں۔ یہ فلسطین کے مسلمان ان کو آوازیں لگاتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، وہ ہمیں پکار رہے ہیں کہ یہ آ جائے امت مسلمہ، اور آج کے ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب کیوں تھے؟ اللہ کے رسول نے یہ وصیت کی، میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز وہ سنت رسول، اس کے رسول کی سنت۔ وہ کامیاب کیوں تھے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ بھائی ایک پرنالہ چینا، دیوبو چینا ناڑا جس کو کہتے ہیں، پانیاں دا ناڑا، وہ مسجد نبی کی طرف یوں لگا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور کہا کہ کس کا ہے بھائی، کس ہے داد چاہتا، کہا کہ بھائی حضرت عباس کا ہے، کہا کوزے کا ہے، اتارو۔ اچھا کیا برا کیا؟ مسجد میں پانی آ رہا تھا یار، اچھا کیا کہ برا کیا؟ آج آپ مسجد میں اگر یہ پڑوسیوں اپنے پرنالہ لا کر پانی یہاں چھوڑیں گے تو کوئی چھوڑے گا اس کو؟ نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے بھی اتار دیا کہ بھائی اتار دو، اتار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا، پوچھا بھائی پرنالہ اتارا کس نے؟ کہا امیر المومنین نے اتارا۔ تو فوراً امیر المومنین کے پاس گئے، کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ پرنالہ کیوں اتارا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اتار دیا، مسجد کے اندر گندگی بنتی ہے، اتار دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ جانتے کہ لگایا کس نے تھا؟ کہا یہ تو پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا میں یہاں پر جھکتا ہوں، میری کمر پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو کر تم اس پرنالے کو لگاؤ۔ انہوں نے کہا میرے مومنین اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لگوا دوں گا۔ کہا نہیں، یہ میری سزا ہے کہ عمر تیری اتنی جرت کیسے ہوئی، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ جس پرنالے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا تم نے اسے کیسے اتار دیا؟ میں اپنے آپ کو یہ سزا دینا چاہتا ہوں۔ آج میرے بھائی قرآن و سنت کی بات اب کر دو کہ فلان جی فلانا کام کرو، اور فرض تھی نہیں جی سنت، فرض تھی نہیں سنت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، فرض تھی نہیں۔ ہر بندہ بھائی تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہو، یا کوئی اور بات کر دو، داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اب حالانکہ یہ بات نہیں، آپ آگے سے کہہ دیں کہ بھائی اللہ توفیق دے، بس اتنی بات کہنا، آگے آؤ جی فرض کو نہیں۔ اور میرے بھائی یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ سنت کو آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہو علماء کرام موجود ہیں کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجاہد تھے اور ان کے امیر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ایک حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو شکست کے اندر کر دیا۔ فتح کو کس سے تبدیل کر دی؟ کس وجہ سے بھائی؟ ایک سنت کی وجہ سے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے بھائی، سنت ہے، یعنی چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے عزیزو چھوڑ دیا تو پھر یہی حالت ہوگی کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔
آج میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی نا کہ بھائی سامنے سے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سنا یہ واقعہ کہ کئی بار ایسا ہو جاتا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی بتاؤ اگر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بوڑھے صحابی اٹھے اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے کہا کہ اگر سنت کے خلاف کرو گے تو اس ڈنڈے کے ساتھ سیدھے کریں گے. آج تو سیاہ خاک دیو خانہ کو ہے میں نے گوا خاک دیو قسم خدا دی چمڑا کٹ کے راستے ہیں آپ کو نواں سے گوا خاکتی یہاں سے گوا خاکتی کیسے جڑے تھانے میں چلے جائیں ڈی ایس پی سے چو صاحب نہ لگو گلت کر کے چمڑا نہ کٹیا تھے تو اسی میں گوا خیو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ خان تو آگے وہاں جا کے وہاں تو ہم تو بالکل گیدے کی ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب خان اگر کوئی ایسی غلط بات کر دے تو کسی کے اندر اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اٹھ کے کہ غلط کہہ رہے ہو تم؟ نہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھوتا گبڑے ہیں تو تسے آختے سونا والے بھائی سونا والے بیٹھا رہے ان سونا والے تو صحیح ہے. لیکن قرآن و سنت کے بارے میں اب دیکھیں صحابہ کی شان کیا تھی. ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی کامیابی کا راز. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں. اب وہ ایران جہاں فارس کی حکومت تھی اس وقت، فارسیوں کی حکومت تھی، یہاں پر بحیثیت مہمان تشریف لائے. اب وہاں پر دسترخوان لگا. بات بڑے کام کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. دسترخوان لگا اور دسترخوان کے اوپر کھانا لگا. اب سب بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے. بڑے بڑے وی آئی پی لوگ تھے بھائی وہاں پر. وی آئی پی جانتے ہیں نا، وی آئی پی بڑے بڑے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس جیسے وی آئی پیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم آج کسی بڑی جگہ کسی بڑے آدمی کے گھر مہمان جاتے ہیں یا کسی شادی حال میں پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کتنا دیکھے میک اپ کرتے ہیں، بڑا اچھا سے اسٹائل وہ بنا کے کہ بھائی وہاں جا کر ہم برے نہ دکھیں. اور پھر میرے اور آپ کے حکمران جب یہاں سے امریکہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھو کیسے پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی پہن کے وہاں ان کے سامنے جاتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے تھوڑے سکے پتر ہیں دستے. اچھا سکے پتر بالکل تو صحیح نہ لو، سیم ٹو سیم. آج تک دیکھیں کہ ہمارے یہ لیڈر یہ حکمران یہ جاتے ہوں وہاں داڑھی رکھ کے، نہیں ان کو شرم آتی ہے، پگڑی پہن کے شرم آتی. کیوں بھائی؟ اس سے نام ہو بس اسٹائل خراب ہو، عزت خراب ہوتی ہے. عزت خراب نہیں ہوتی جتنی میری ہے اور آپ کے حکمرانوں کی عزت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے. ان کو کوئی گاس بھی نہیں ڈالتا ہے. اور دوسری طرف وہ کالی پگڑیوں والے جب وہ جاتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو گیا کہ وہ پگڑی والا جب جاتا ہے تو انگریز بھی اللہ کی قسم دونوں ہاتھ یوں کر کے سلام کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے. میں اور آپ احساس کمتری کے شکار ہیں، غلام قوم ہیں. وہ جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھو کہ انگریزن کے ساتھ کیسے سلام کرتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے دیکھ کے یعنی بڑا چس آیا کہ اس انگریز نے دونوں ہاتھ ملا کر ہی اس کے ساتھ سلام کیا. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. اب جب کھانے لگا تو لقمہ جیسے ہی اٹھایا تو ہاتھ سے نیچے گر گیا تو ایک دم نیچے سے لقمہ اٹھا دیا. میں اور آپ جب کسی وی آئی پی آدمی کے گھر پہلے تو ہم کوئی ٹاکتے ہی نہیں جانے. اگر چلے بھی جائیں تو وہاں پر دیکھیں ہڈی والا گوشت ہوتا ہے نا، ہڈی والا گوشت آتا ہے پھر اس طرح کر توڑنے کے بھی طریقے نہیں آتے. بسکٹ بیچ میں ڈبوئیں یا نہ ڈبوئیں، کیسے کھائیں.
ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے سارے صحیح ہونے تو کہڑے اسلام آباد میں رہتے تھے ہی رہتے ہو ایسے سارے ایک گرائیں لوگ. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ان کی شرماتے ہیں کہ بھائی بندہ پھر اس کے ساتھ تلو تلو دیکھتے بھی ہیں کہ بھائی 10 سڑے میں تو گوری کی نہ گوری کی نا. میں آپ کو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کہانیاں سناتا ہوں. ایک کہانی میں نے آپ کو سنائی کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے لقمہ گرا آپ نیچے سے اٹھا رہے تھے تو ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہ چاہے چوالے ہو سڑے بدیا مند دستے بھائی وی آئی پی لوگ بیٹھے تھے. میں اور آپ جب کسی بڑے کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ بھائی ہلتے بٹے سڑوں پشانے زانانو پشانے پورا کہا. آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں نا، پہلے بھی میں نے سنا ہے یہاں پہ ایک مسجد میں ایک جگہ ختم آسا ان کو میں سنا اردو چلو تینوں میں ان کو زیادہ ہے نا. ختم آسا بھائی طالب علموں کو ٹاکے کہ بھائی ختم ہے تو سے آؤ. وہ سارے ٹوٹ گئے. ایک نابینا طالب علم بھی آتا سا میں بھی جلسم بھائی حافظ صاحب وہ نہ سنا ہے نہ بھائی تو نے جلی تم نے نہیں جانا ہے بھائی. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو مندہ مندہ کھان دے بھائی ایسے عملے مار دے وہ لوگ ہمارے ساتھ ہنسیں گے. وہ بیچارہ نابینا ہوتا اس کو تو پتہ نہیں ہوتا نا اس کو کیا پتہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا بھائی میں جلسے ہی جلسا بھائی. تو انہوں نے کہا یار وہاں سے کو شرماسی تھا اسے نہ جیے تو سے آپ کو بس اسی طرح کر سو روٹی بھی اس طرح کہتا ہوں چھوڑے ہو کو نا بھائی نال کھڑے ہو لائے. ملک صاحب جی ختم ہے بھائی بریانی اسی تو سے کھا گالے گالے کھاسو مجھ کو نال کھڑو. تو بہرحال تیار کی اس کو کہا کہ کھاسیاں راما راما نال. اچھا اس کا بالکل صحیح جی تو سے آپ کو یہ کھاسی والے راستے میں حافظ صاحب کو تھوڑا سا خیال ہے اس سے اے نو یار نیو کہتا میں رواں لگے تو سمجھ کو جلدی جلدی کھا کے وہ نہ ہے 9 جنے اس نہ پھر بھی تو مجھے تسلی دے دو بھائی کہ ایسا نہیں ہے تم بھی آرام آرام نال کھاؤ. یہ نو ہے مکو کھاؤ آرام آرام کھاؤ تو سے سارا مکا کے نہیں. وہ نہ ہے جل جڑیا سے اگر تیز کھانا لگے تو کھڑی مار کے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. چلے گئے بھائی ختم پڑا کھانا لگا. اب جیسے ہی شروع ہو گئے بریانی کچھ زیادہ ہی ٹیٹ ایسی. حافظ صاحب کی سپیڈ تھوڑی تھوڑی تیز ہوئی جو لوگ بھی برطانہ والے بھی کھلتے تھے تماشا کرتے تھے. حافظ صاحب در ساری نہیں نظر ہوئی تھے نالا والے گمانڈی سنا رام جی بے اختیار رہی ہیں کھڑی مار کے نیچے کیا کر دیکھو. حافظ صاحب ہے کہ کم تیز ہے. حافظ اور تیز ہویا جی اور تیز ہویا جو سن 2 کھڑیاں ماری جو حافظ صاحب ایک دم عملہ مارے ہوتا ہے چورے آگا. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں نا وہاں کیا ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ خیال رکھتے ہیں کہ بھائی میزبان کے سامنے کہیں بےزتی نہ ہو جائے. اب یہاں بھی ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حذیفہ سے عائشہ سے کہا کہ بھائی لقمہ نہیں اٹھانا. کاولے کدا خلق بد گنی بد بو گنی سڑے خناف گئے. تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات کہے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا ادرکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. جن کو تم اور میں VIP کہتے ہیں نا ان نے کیا کہا؟ ادرکو سنت حبیبی کیا میں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہؤلاء الحمقاء جنہیں میں اور آپ اور ہمارے حکمران VIP کہتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ نے جو کہہ دیا
اللہ کے رسول کا جو حکم ہے بس آنکھیں بند کر کے جاؤ اس کے اوپر. دنیا اچھا کہتی ہے یا برا کہتی ہے, یہی ان کی کامیابی کا راستہ. آج تو ہمارے صرف دعوے, آج تو ہم صرف دعووں کے اندر جی مدینہ دکھا دے, مدینہ دکھا دے. ہاں, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں سینکڑوں سنتوں کو پاؤں کے نیچے روننے والے, اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے والے, وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, مدینہ دکھا دے. میرے عزیزو, ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق صحابہ اکرام سے زیادہ نہیں ہے. صحابہ اکرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا عشق تھا, اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے گرفتار کر لیا. گرفتار کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سولی پر لٹکا دو, قتل کر دو بھائی, سولی پر لٹکا دو. اب جیسے ہی پکڑا, اب پھانسی گھاٹ کی طرف یوں لے جا رہے ہیں, پوری قوم ساتھ میں جا رہی ہے, اور راستے پر جاتے جاتے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, مکہ والوں کے سردار تھے, انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کھڑا کر کے پھانسی گھاٹ پر چڑھانے سے پہلے سوال کیا حضرت زید سے, کیا کہا, انشدک باللہ یا زید. اے زید, آپ کو میں ایک بات پوچھتا ہوں, اللہ کی قسم دے کر میں آپ سے بات پوچھتا ہوں, سچ سچ بتانا. کب کہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے, سولی پر لٹکایا جا رہا ہے, اور پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے. کیا سوال کیا ابو سفیان نے؟ کہا, اتحب ان محمدا عندنا الان بمکانک یضرب عنقه وانک جالس فی اہلک. کہ آپ کے دل میں یہ خیال تو آتا ہوگا نا, آپ کیا یہ پسند کرتے ہو اس بات کو کہ آج آپ کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قید میں ہوتے اور ان کو پھانسی پر لٹکایا جاتا, ان کی گردن ماری جاتی اعوذ باللہ, اور تم بڑے سکون سے اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہوتے. کیا یہ پسند کرتے ہو تم؟ دل کے اندر یہ خیال تو آتا ہوگا نا. یہ آسان جگہ نہیں ہے. اچھا, ہم تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ہاں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, جان بھی قربان ہے, فلاں کر دیں گے, لٹا دیں گے وغیرہ. یہ ایک دعوے ہوتے ہیں, جب سچ آتا ہے نا پھر پتہ لگ دو. اچھا, یہ سچ آنکھوں سے جب دیکھ لو بیا پتہ لگے. یہ گپ نہیں لگا, جن دینا اتنا آسان ہے, آسان ہے. تو سب کو واقعہ سنا کے نا بیچ کے نا, سمجھانا واسطے, صرف سمجھانے کے لیے. یہ جو گپ شپ لگا رہے ہیں تاکہ آپ بیدار بھی ہوں اور بات کو بھی سمجھیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی کہتے ہیں میں بیمار ہوں, بس مڑی عمر تو کو لگ جلے بھائی, کہتے ہوتے ہیں نا مڑی عمر تو کو لگ جلے بھائی, تھوڑی بیماری مو کو لگ جلے. یہ صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ڈائلاگ. جان دینے کے لیے بے تیار ہوں وغیرہ وغیرہ. وہ اکثر تو واقعہ سنی ہوئی نا بھائی, ایک ماسی دوست پتر سخت بیمار آسا, بیمار آسا تو بس وہ ہر ٹائم ہی لگی تھی, بچا مڑے بچا, اللہ تو کو ٹھیک کرے, تھوڑی جگہ خدا مو کو چاہ کے لے, خود تو ٹھیک ہو چکے. روز کہتی تھی, ہر وقت یہ کہتی تھی. شور بھی بیچارہ پاس میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا کہ خز کئی سے تنگ ہو گیا. سے جڑا ماسی کر دی کیے وہ ایک دڑے تنگ ہوا ہے, جو رات آسی جو راتی کا سب پاس ہوئی کھڑکی بھی جو باہر نکل کے دے
آدھی رات آسی سارے ستے جیسے دروازے تک ٹک ٹک کی تھا. ماسی ایک دم گئی بھائی بوئے تھا کیوں ہے کون ہے؟ وہ سنا ہے بھائی میں اسرائیل علیہ السلام. آدھی رات ہے تو ماسی پریشان ہو گئی، کچھ دیر کے لیے سکتہ تاری ہو گیا. پھر پوچھا کہ تو کی آئیں خیر ہوئے؟ وہ سہے تھوڑی دعا اللہ سے قبول کر کی دی. کہا کڑی دعا وہ تو چی آختی سے جے پتروں کو چھوڑ کے تے مو کو چاہ کے توڑ پہ شکے نواز دیا ہے توڑی روح قبض کر دوں. ماسی سن گیا تو پچھے دہے تو وہ سنا رام جی یہی ہو کیا ہے وہ ساہے کہ روگ نہ جوڑ سیانیاں ہے میں سیدھی ساری ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حقیقت آ جائے نا پھر پتہ چلتا ہوتا ہے. اب اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو اکثر تقریروں میں کہتا ہوں یہاں ہمارا ایک مولوی صاحب ہے پنڈی کا، ایک شیطان ہے، مولوی ہے بڑا شیطان قسم کا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے، پگڑی بھی اس کی گر گئی ایک دفعہ، اسپیکر بھی مارا، وہ قربان ہے. رات کو صرف اس کو فون آیا نا تو صبح اس کی تقریر ہم نے سنی تو وہ کہتا ہے کہ باجوہ جو ہے نا یہ عاشق رسول ہے. باجوہ صاحب کیا ہے بھائی؟ سچا عاشق رسول ہے. سچ اس نے دیکھے نہیں، صرف ایک کال کے اوپر ہی یہ عشق وشق سارا کیا ہو جاتا ہے بھائی، اتر جاتا ہے. تو بہرحال ہم کمزور ہیں بھائی سب. صحابہ کرام اب ان سے یہ سوال کیے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ اب تو بات سمجھ میں آئے گی نا. کیا پسند کرتے ہو کہ بھائی اب تم اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان کی گردن ماری جاتی اور تم بیوی بچوں کے پاس سکون سے بیٹھے ہوتے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ واللہ لا احب ان محمدا بمکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانی جالس فی اہلی. اس نے کہا اللہ کے بندے ایک کیا آپ ایک 10 خبر تک ہے. کہا کہ اگر تم میرے جان بچانے کے بدلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ قتل کی بات کرتے ہو، قتل تو چھوڑو، میں تو اتنے بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس جگہ آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے پر میری پھانسی، میری موت رک جائے. کہا مجھے رب کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں. تو اس وقت ابو سفیان جو مسلمانوں کا سب سے بڑا مخالف تھا، مشرکین مکہ کا سردار تھا، کہنے پر مجبور ہو گیا تو کہنے لگا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. کیا کہا؟ وہ لوگوں میں نے تو محبت کرنے والے بہت دیکھے ہیں لیکن جتنی محبت، جتنی عقیدت، جتنا عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے عاشق میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں خود کو بھی اور آپ کو بھی کہ آج ہماری ناکامی کی وجہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا ترک کرنا ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب جیل میں تھے، 80 سال کی عمر کی بزرگ تھے، انگریز نے کالا پانی جیل کے اندر ان کو رکھا. تو اس عمر کے اندر جب وہ واپس تشریف لائے تو ان کے بڑے بڑے شاگرد
مولانا شبیر احمد عثمانی، انور شاہ کشمیری، مفتی شفیع صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بڑے بڑے علم کے پہاڑ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر غور و فکر کیا تو مجھے ہماری ناکامی کی صرف 2 وجوہات نظر آئی. ہم آج ناکام کیوں ہیں؟ کہا کہ اس کی صرف 2 وجہ ہیں. ایک وجہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں. آج آپ دیکھیں مسلکی اختلافات، وہ تو سب کو خیر نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی بس فرقے پرست، پارٹیاں تو یہ ان کو کہتے ہیں، اور خود سیاسی جو 150 پارٹیاں وہ کسی کو بھی نظر آج یہ والا مرد آباد اور یہ زندہ باد، اور اس کی ماں کی ایسی، اس کی بہن کی ایسی، اور فیس بک پہ کبھی ایک سے کارٹون، کبھی کس کو گالی، یہ لگے ہوئے ہیں. اسی چکر کے اندر ہماری ناکامی کی اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ ہماری اس بے حسی کو دیکھیں، امت مسلمہ پر کیا بیت رہی ہے. اور دوسری طرف آپ ہماری حالات کو دیکھیں کہ ہم کن کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اور فرمایا ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ فرمایا کہ امت کی قرآن سے دوری ہے. اور یہ فرمایا کہ آج میں یہ عزم کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوشش کروں گا. اور یہی ہماری بڑی ناکامی کی وجہ ہے. آج دیکھیں ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں ہمارے نوجوان بچے کہ بھائی اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی امریکی کی طرح نظام لائے، کوئی کہتے ہیں ایران کی طرح انقلاب لے آئے، کوئی کہتے ہیں فلان کی طرح انقلاب لے آئے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے سیاسی کہتے ہیں کہ بھائی جو اسلام کے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے، لیکن کیسے اسلام؟ طالبان والا نہ طالبان والا اسلام نہ لائیں، طالبان والا نہ لائیں تو پھر بش والا نہ سین ہوا وہی ہو. کسی کو طالبان والے اسلام اسی کو آتے ہیں اور اسلام کسی کو آتے ہیں. اسلام وہی ہے نا. اور دنیا میں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے اسلام؟ سعودی عرب آل سلول کیا وہ اسلام ہے کیا؟ یا پاکستان کے اندر اسلام ہے؟ اسی کا نام تو اسلام ہے نا. وہی والا اسلام چاہتے ہیں بھائی، اور کون سے اسلام ہوگا؟ تو بہرحال میرے عزیزو، فلاں والا انقلاب، فلاں والا انقلاب. اب جیسے ہی اسلام کی بات کرو تو ہمارے نوجوانوں کے فوراً ذہن میں کیا آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے اوپر داڑھی رکھوائیں گے. اور عورتوں کے ذہن میں نہیں جی ایسے بنا ایسے برقعے نہ بانٹتی ہیں. قسم سے اسلام سے صرف جو اسلام صرف برقعوں کا نام نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات یاد رکھیں، اسلام صرف برقعوں کا نام نہیں ہے. صرف داڑھی آپ سے نہیں رکھوائیں گے. یہ جو کرپشن ہے، یہ جو چوری ہے، یہ جو قتل عام ہے، یہ جو زنا کے اڈے ہیں، یہ جو حرام خوری ہے، آج جو امت مسلمہ میں اور آپ جگہ جگہ ہر دفتر کے اندر، ہر عدالت میں، ہر کچہری کے اندر، ہر ادارے کے سامنے جا کر جو ذلیل ہوتے ہیں نا، ایسے ظالمانہ نظام کے خاتمے کو اسلام کہتے ہیں. صحابہ کرام جب ایران گئے اور روم گئے نا، سپر پاور تھے وہاں پر. وہ سپر پاور ان کے پاس اس وقت کے حساب سے فوجیں تھی، پیسہ تھا، کوٹھیاں تھی، سب کچھ تھا. بڑے مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ جب ان کے علاقے کے اندر گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی تسی کی آئے ہو؟ بھائی تسی کس مقصد کیا سستا، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ ہم تو تم سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ تم سے اچھا ہے، تو پھر تم کون سے انقلاب لاتے ہو؟ یہ بات سمجھنے کی. تو صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے اندر لگا دے. یہ ہمارا مشن. آج ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ اپنے سیاسی لیڈروں کی، کسی خانوں کی. کوئی بھی افسر ہاں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، کسی پگڑی کو، بیج کو دیکھ لیتے ہیں، پینٹ شرٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک دم حیران، بس اس کے پیچھے بھاگتے ہیں.
یہی ہو رہا ہے نا بھائی، کوئی کس کے غلام ہے، کوئی کس کے نوکر ہے، کوئی کس کے چمچے ہیں، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارا مشن یہ ہے لنخرج العبادۃ من عبادۃ العباد الی عبادۃ اللہ، تاکہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگا دے، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک کام تو یہ ہوگا، آج جتنے آپ کو بدماش نظر آتے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے خرناٹ آپ کو نظر آتے ہیں، اسلام سے ایک کام تو یہ ہوگا کہ بھائی پھر جو کن سٹے دے رات جل سے تو سے پیچھو آوازیں بھی لا سکتے، پھر بھی کسی مڑ کے نہ دیکھ سکتے۔ ایک کام یہ ہوگا، ہم آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پیچھے سے لات بھی ماریں گے تو پھر بھی مڑ کے سبحان اللہ سے گالی نہیں کہتے جیسے۔ ایک کام یہ بدماشی ختم ہوگی، سب چاہتے ہیں بدماشی ختم ہونا بھائی، تو یہ کس سے ممکن ہے؟ صرف اور صرف اسلام سے ممکن ہے، اسلامی نظام سے ممکن ہے۔ اور دوسرا، یہ جو قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، ہر بندے سے تنگ ہے کہ نہیں؟ ایک ایک کیس ہوتا ہے بھائی، ایک ایک کیس، اس کے اوپر 40 50 سال لگ جاتے ہیں، اور کئی فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بندوں کے مرے ہوئے 45 سال ہو گئے ابھی اس کے فیصلے ہوئے۔ یہ ایک نظام ہے میرے عزیزو۔ اسلامی جیسے لوگ کہتے ہیں تبدیلی، آخری بات میں آپ کو بتا دوں، تبدیلی کے لیے 90 دن چاہیے، آئی 90 دن کے اندر؟ دوسرا کہتا ہے کہ وہ بھائی تھوڑا صبر کرو، تھوڑا وقت لگے گا۔ دوسرا آتا ہے 5 سال گزارے، آخر میں جاتے جاتے بس تھوڑا سا صرف 5 سال ملے سے 5 ایک اور چاہتے ہو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ وہ میں کہتا ہوں، وہ تم 3 مہینے کی بات کرتے ہو، تم 5 سال کی بات کرتے ہو، مجھے رب کی قسم نظام اگر آ جائے 1 ہفتے کے اندر، اگر یہ پورا ملک بدل نہ جائے نا، تو ان تمام مولویوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے گولی مار دینا۔ ایک سزا صرف ہو جائے اسلامی۔ اور آج تو ہمارے آپ ٹیلی ویژن پر تبصرے دیکھیں، اللہ اعوذ باللہ، حدود اللہ قصاص کو اللہ اعوذ باللہ ظلم کہا جاتا ہے، جو سراسر کفر ہے۔ اور اسلام کے اندر پھر یہ کسی کا خیال رعایت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر، روایت آپ کو بتا کر پھر بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریشی عورت نے چوری کر لی۔ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، اس نے چوری کر لی۔ اب چور کی سزا اسلام میں کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹ، لاسٹ نپٹے کے۔ اب سب لوگ قریش والے پریشان ہوئے، فکر مند ہوئے، آپس میں میٹنگ بیٹھی، اور میٹنگ کے اندر یہ تبصرے شبصرے ہونے لگے کہ بھائی اگر اس ماسی دہات کپی گیا تو خواہ سے سارے جی میں کپی جلسی گئی، یہ تو ہم سب کی بےزتی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا آج ہماری کہ بھائی یہ ہمارے سواتی اور تنولیوں کا مثال سیدوں کی ایسی اگر ایک ہو جائے تو سارے سیدیں دی ستون کٹ کی دی سمجھی، کہتے ہیں نا سب کی بےزتی۔ اب وہ بھی ایسے ہی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دی تو یہ تو سب کی بےزتی ہو جائے گی، قریش کی ہے۔ تو اب کیا ہوا، آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد اب کیا کریں بھائی، اس کو اور ہی سزا اندر چھپ کے کمرے پہ سزا چاہتے میں نہیں، مجھے یہ باہر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا آپ، اگر کسی بڑے آدمی کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، پھر آپ کو کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں، آپ منشیات بیچیں، آپ قتل کریں، آپ چوری کریں، بس جی اس کو فون مارو، ہاں بھائی اس کا ووٹر ہے، تھانے میں بتا دے کہ اس کو کچھ بھی نہ ہے، اپڑا جانے ٹھیک ہے، باہر کٹ کے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہاں نظام تباہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اقربا پروری اور یہ اور وہ۔ اب کیا ہوا، سب لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اب مشورہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتا دی جائے، لیکن بتائے گا کون؟ تو سب کا فیصلہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے تھے، انتہائی محبوب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، سب نے ان کو تیار کیا کہ بھائی ایجل کے دستے میں گئی۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کر کہا کہ حضرت باہر سب قوم والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اس عورت کی
اگر ہاتھ کٹ گیا، عورت کا ہاتھ اگر کٹ گیا تو سب کی بےزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فوراً کہا: اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ کیونکہ حدود جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر بادشاہ، وزیر اعظم، حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی اگر چاہے وہ بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا، نہ سفارش کر سکتا۔ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ آج تو سب چلتا ہے۔ اور پھر جہاں تک فرمایا قریش کی ناک کٹنے کی بات ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ناک کٹ جائے گی میرے خاندان کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم اس فاطمہ قریشی کی بات کرتے ہو۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ ارے او میرے صحابہ، اے اسامہ بن زید، اے میرے خاندان والو، تم فاطمہ قریشیہ کی بات کرتے ہو۔ فاطمہ قریشیہ کو تو چھوڑو، اگر یہ چوری فاطمہ قریشیہ کے بجائے فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد یعنی میرے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ چوری کی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس ذات کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے اگر یہ چوری کی ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے میں اس کی بھی پرواہ نہ کرتا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کا نام کیا ہے میرے عزیزو؟ اسلام۔ یہی وجہ دیکھیں، آخری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں افغانستان طالبان کیوں جیت گئے؟ پٹھانا سے تھی جیت کے لیے، پٹھان اور پٹھان کوئی تھے بھی ہیں نہیں کی نہیں جیتے، پٹھان تھے بھی ہیں کی نہیں ہو کی نہیں جیتتے۔ وجہ پٹھان مٹھان کی نہیں، آپ کو علماء کرام کی موجودگی میں خوش ہو جاتا ہے بندہ۔ میں آپ کو ان کی کامیابی کی وجہ بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان سے بڑے بڑے علماء، شیخ الاسلام، مفتی اعظم، بڑے بڑے علماء ہماری حکومت نے بھیجے کہ جاؤ اور ملا عمر سے کہہ دو کہ بھائی اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دو، وگرنہ یہ ساری جو عمارت اسلامیہ ہے، یہ ملک ہے، یہ ساری جو رونقیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس وقت امیر المومنین ملا عمر رحمت اللہ علیہ نے علماء اکرام سے کہا کہ بس ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ کبھی مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ کافر کے حوالے کرتا ہے۔ تو اس کا کوئی جواب ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ تو علماء اکرام جو یہاں سے گئے تھے رونے لگے، وہ علماء کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ملا عمر اس صدی کا، اس زمانے کا آدمی نہیں ہے، اس کے اندر جو غیرت ہے، اس کا جو ایمان ہے، یہ صحابہ کے زمانے کے ایمانوں کی طرح ایمان ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 20 سال اور دنیا کے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 اور 40 نہیں، 57 ممالک، نیٹو افواج، دنیا کے سب سے طاقتور معیشت والے، سب سے بڑی طاقت والے، زیادہ اسلحہ رکھنے والے ایک
طرف وہ ممالک تھے اور دوسری طرف ملا عمر اور اس کے مجاہدین کا ایمان تھا، قرآن و سنت کی لاج انہوں نے رکھی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی لاج رکھی تھی۔ تو میرا اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب کی سنت پر اتنی غیرت کھا لے کہ اپنی پوری حکومت کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر قربان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسے غیرت نہیں کرے؟ اللہ نے 20 سال کے بعد دنیا کو دکھا دیا۔ آج ہم کہتے ٹیکنالوجی کا دور ہے جی، وہاں سے پرانے خیالات، یہ ٹیکنالوجی والے، یہ مرزا جیلوی اور وہ دوسرا کیا کارٹون پینٹ شرٹ، وہ کون سا ہے غامدی، وہ کہتے ہیں نیا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایسے کھوتے کے بچے اسلام نہیں لا سکتے۔ اگر اسلام لائیں گے تو وہی لوگ لائیں گے جن کو تم دقیانوسی اور پرانے خیالات کے کہتے ہو، اور تمہارے سامنے مثال موجود ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غیرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا اگر تمہارے اندر غیرت ہو تو میں آج بھی تمہیں اسی طرح فتوحات دے سکتا ہوں جیسے میں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کو دی تھی۔ تو میرے عزیزوں، نوجوان بچوں اور ساتھیوں، شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری ناکامی کی وجہ وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیا۔ آج بھی یہ قرآن وہی قرآن ہے، یہ دین وہی دین ہے، رب بھی وہی رب ہے، نبی بھی وہی نبی ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے۔ آج بھی اگر ہم اس قرآن و سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، مجھے رب کی قسم، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائیں، قرآن کریم کو اپنا دستور بنا لیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر امت مسلمہ اس دنیا کے اوپر راج کرے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔